اللہ کے بندے کون ہیں، رحمان کے بندے کون ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے وعباد الرحمن، رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے، اور اس صفاتی نام کے حوالے سے اللہ سب پر کرم فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے۔ اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ اس سے بھی رزق دیتا ہے جو اللہ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتا ہے۔ یہ اس کی شان رحمانیت کا تقاضا ہے، سب پر کرم فرماتا ہے۔ دنیا کی حد تک کافروں کو بھی رزق اللہ ہی دیتا ہے، البتہ آخرت میں ان کی پکڑ ہے۔ کافر جو ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ آخرت میں جہنم اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم اس کا مقدر ہے۔ حدیث پاک کے مطابق اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ ساری نعمتیں ہم کھاتے پیتے ہیں سارے انسان، تو یہ اللہ رحمان ہے، رحم فرمانے والا ہے اور اپنے سارے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ لیکن قیامت والے دن رحم کی صفت جو ہے مسلمانوں پر ہوگی، اس کی صفت کا اظہار مسلمانوں پر ہوگا کہ مسلمان جس نے کلمہ پڑھا وہی جنت میں داخل ہوگا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ سے مراد ہے کہ پورا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، بالآخر اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کا صفاتی نام رحمان ہے، تو اللہ فرماتا ہے وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں، یعنی اللہ رحمان کے بندے وہ ہیں کیا؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین میں انتہائی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، آہستہ آہستہ چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چال میں تکبر کا اظہار نہیں ہوتا، غرور کے ساتھ نہیں چلتے بلکہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کی چال میں ایک وقار، ایک عزت، مسلمان کی عزت نظر آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے نہ چلو، اے زمین میں بسنے والوں، زمین میں اکڑ اکڑ کے تکبر کے ساتھ نہ چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، بے شک تو نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی لمبا ہو کر پہاڑ تک پہنچ سکتا ہے۔ انسان اپنی اوقات پہ غور کرے نا، ایک قطرے سے پیدا ہونے والا کس بات پہ تکبر کرتا ہے؟ حدیث پاک میں جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کیا اللہ اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ جس کے دل میں تھوڑا سا بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے، اللہ کے بندوں کی شان یہی بیان کی گئی ہے، یمشون علی الارض ہونا، زمین میں وہ وقار کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، نرم چال چلتے ہیں، یعنی ان کی چال میں تکبر نظر نہیں آتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، پھر جاہل لوگوں کے ساتھ الجھنا، بحث کرنا ان کا شیوہ نہیں ہوتا۔ اگر کبھی جاہل کے ساتھ، نادان کے ساتھ، ناسمجھ کے ساتھ واسطہ پڑ جائے تو پھر وہ کہتے ہیں سلاما، سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، اس کے ساتھ بحث میں الجھتے نہیں ہیں۔ کہ رحمان کے بندوں کی شان ہی یہی ہے کہ وہ فضول محفلوں میں، فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، نیک باتوں میں اپنے وقت کا استعمال کرتے ہیں، نیک اور اچھی محفلوں میں بیٹھتے ہیں۔ اگر کبھی واسطہ پڑے جاہلوں کے ساتھ تو قالوا سلاما، ان سے الجھنے کی بجائے سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ ہمیں تعلیم دی گئی، ہم بھی یہ صفات اختیار کر کے اللہ کے بندوں کی شانیں یہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ تکبر نہیں کرتے، زمین میں عاجزی سے چلنے والے ہیں، اور پھر یہ کہ جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ ویسے
سلام جو مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے وہ ہے السلام علیکم، جس کا سلامتی ہو تم پر، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں ہو اور اس کی برکات ہو۔ لیکن یہ سلام جو ہے متارکت چھوڑ دینے کا ہے کہ بس سلام کیا اور گزر گئے، اس کے ساتھ بحث نہیں کرتے، الجھتے نہیں، آرام سے گزر جاتے کہ نہ جانے بحث میں بات کہاں تک پہنچ جائے، وہ کیا کلمہ منہ سے نکال لے، اس لیے ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، آرام سے گزر جاتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی دوسری صفت ہے۔ اگلی صفت ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ وہ رحمان کے بندے یہ ہیں کہ وہ اپنے رب کے حضور راتیں گزارتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں۔ راتیں ان کی عبادت میں گزرتی ہیں، شب بیداری میں، رات جاگ کر، اور ایسے فضول ہماری طرح جاگ کر نہیں، بلکہ کبھی قیام کر رہے ہیں، کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ ایسے راتیں گزارنے والے اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا نبی رحمت سید الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ راتیں ایسے ہی عبادت میں گزارتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات بتائیے۔ آپ نے فرمایا میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی عجیب ہے، ہر بات ہی انتہائی منفرد اور انتہائی خوبصورت، انتہائی کمال والی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا عائشہ چلو عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت شروع کی، لمبا قیام فرمایا، قیام کے دوران اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، گریہ زاری کرتے رہے، پھر رکوع بھی لمبا، سجدے بھی لمبے، یہاں تک کہ رات ایسے ہی قیام و سجود میں گزر جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم ہے، خطاؤں سے پاک ہے، سارے انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، تو آپ تو سب سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے، اس قدر محنت اور مشقت عبادت میں، اور صرف ایک رات نہیں، یہ راتوں کا آپ کا اکثر ہی معمول تھا، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کرو مگر تھوڑا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، نصف رات کر لو یا اس سے کم کر لو یا کچھ زیادہ۔ مقصد یہ ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، عبادت والی محنت کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے محبوب رات کو قیام کیا کرو لیکن تھوڑا کر لیا کرو، تو راتیں ایسے ہی عبادت میں۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم ہیں، پھر اس قدر عبادت؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پوری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں، کبھی قیام کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں۔ دوستو ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم 5 گانا پڑھنے والے بن جائیں، 5 نمازیں جو ہم پہ فرض ہے ہم ان سے بھی غفلت برتتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھنا اپنا معمول بنائے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو راتیں عبادت میں گزاری ہے، پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ کے غلاموں نے بھی ایسے ہی کیا، اہل بیت اطہار نے بھی ایسے ہی کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ سردیوں کی لمبی راتیں، سردیاں بھی آنے والی ہیں نا، راتیں لمبی ہوتی ہیں، 7 بجے عشاء اور پھر 6 بجے کے بعد بھی جماعت کا وقت ہو جائے گا جب فل سردیاں ہوں گی،
تو اتنی لمبی راتوں میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات عبادت میں گزار دیتی، ایک سجدے میں رات گزر جاتی۔ جب رات مکمل ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، باری تعالیٰ تو نے راتیں اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ تیری بندی جی بھر کر ایک سجدہ بھی ادا نہ کر سکے۔ یہ ان کا شوق ہے عبادت میں، اس قدر شوق کے ساتھ عبادت کرتی ہے کہ لمبی رات عبادت میں گزار کر بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتی، یا اللہ کوئی ایسی لمبی رات بنا کہ جی کھول کر تیری عبادت کروں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جو سیدۃ النساء فی الجنہ ہے، مسلمان عورتوں کی سردار ہے جنت میں، لیکن عبادت کا یہ عالم ہے، رات عبادت میں گزارتے۔ جناب افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی یہی معمول، ایسے ہی عبادت میں کھڑے ہوتے تھے جیسے ایک لکڑی زمین میں گاڑ دی گئی ہے، یعنی دنیا معافی سے بے خبر ہو کر اللہ کی عبادت میں راتیں عبادت میں گزارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کا بھی یہی معمول، یعنی سارے صحابہ کرام ایسے ہی اور راتیں عبادت میں گزارنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، ہمیں عبادت کا طریقہ اور سکھانے والے اور تعلیم دینے والے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ ایسے عبادت کرتے کہ پاس اگر کوئی واقعہ بھی ہو رہا ہے تو پتہ ہی نہیں، سب صحابہ ایسے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ لڑائی کے دوران ایک گولہ مسجد کی چھت سے ہوتے ہوئے آپ کے حلق اور داڑھی کے درمیان سے گزر گیا، لیکن آپ کو خبر بھی نہ ہوئی، نماز میں مشغول تھے، اور ایسے ہی آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کا بیٹا پاس ہی سو رہا تھا، چھت سے ایک سانپ گرا اور بیٹے کی لپٹ گر گیا، ارد گرد اس نے بچے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گھر میں شور مچا، بیوی نے جلدی سے بچے کو بچایا، سانپ کو الگ کیا، نماز سے فارغ ہوئے اور بیوی کہنے لگی کہ اب پتہ نہیں چلا آپ کو، بیٹے کی جان کو بن گئی تھی، سانپ لپٹ گیا تھا، جان کو خطرہ پیدا ہو گیا، اور اللہ نے کرم فرمایا جلدی سے سانپ کو جدا کیا۔ فرمایا جب میں عبادت میں ہوتا ہوں مجھے نہیں خبر ہوتی کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، یعنی اس طریقے سے عبادت کرنے والی، یہ ان کا تقویٰ ہے، کمال شوق ہے عبادت کا۔ ہم تو نماز میں سارے خیالات سوچتے رہتے ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے عبادت کرنے والے تھے، اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے والے جب اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں دنیا سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ حضرت امام محمد غزالی بہت بڑے فلاسفر ہوئے، بڑے عالم دین، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک بھائی تھے محمد حامد غزالی، وہ بھی عالم تھے، لیکن یہ کہ وہ کسی وجہ سے اپنے بھائی کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ امام غزالی، امام محمد غزالی اپنے بھائی کے حوالے سے اپنی والدہ کے حضور شکایت کرتے کہ میرا بھائی ہے اور لوگ خلق خدا میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بھائی ہو کر نماز نہیں پڑھتا۔ والدہ نے بیٹے کو سمجھایا کہ حامد اپنے بھائی محمد کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ آپ نے حامی پڑھ لی، نماز کے لیے گئے، جماعت میں شامل ہوئے، ابھی نماز پڑھا رہے تھے کہ نماز رکوع میں گئے امام غزالی کہ حامد غزالی نے نماز توڑی اور واپس چلے گئے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور پریشان ہوئے، پہلے تو پڑھتے نہیں تھے، اب آئے پڑھنے کے لیے اور زیادہ پریشانی میں ڈال دیا، نماز توڑ کے چلے گئے۔ والدہ کے پاس گئے کہ امی جان آپ دیکھو اس نے کیا کام کیا کہ میرے پیچھے نماز شروع کر کے توڑ کے واپس چلے گئے۔ پوچھا ان سے حامد کیا بات ہے، نماز کیوں توڑی؟ کہتے جب تک یہ اللہ کے حضور اللہ کی عبادت کر رہے تھے میں ان کے پیچھے تھا، جب یہ رکوع میں گئے تھے انہوں نے مسئلہ طلاق پر سوچنا شروع کر دیا، طلاق دینا شرعی مسئلہ ہے،
یعنی شرعی مسئلے پر سوچ بچار میں مشغول ہو گئے۔ میں نے کہا کہ جب اللہ کے لیے کر رہے تھے عبادت، میں ان کے پیچھے تھا، اب یہ ایک مسئلے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، میں نے نماز توڑی واپس آ گیا۔ اب وہ والدہ بھی غزالی کی والدہ تھی، کہنے لگی کہ بیٹا پھر تو نے اپنے خیال کو محمد غزالی کے خیال کی طرف کیوں مشغول کیا؟ تو جب اللہ کی عبادت کر رہا تھا، تو نے اپنے خیال اللہ کی طرف ہونے کی بجائے اپنے بھائی کے خیالات کو ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی کیوں کوشش کی؟ مقصد ہے کہ انہوں نے اصلاح کی۔ اصل میں یہ کہ وسوسے آنا یہ گناہ نہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وسوسے نہ آئیں۔ اگر آتے ہیں اپنے آپ تو ان کو جٹلانے کی، نماز کے حوالے سے غور و فکر کرنے کی، ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، ترجمہ سوچنا چاہیے۔ ترجمہ نہیں آتا، کم از کم یہ خیال کر لو ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو ایسے ادا کرو، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ احسان کی تعریف حدیث جبریل میں فرمائی، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ صورت نہیں بنتی تو کم از کم یہ خیال کر لو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ہم پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ نماز سیکھیں، نماز کے ترجمے کو سیکھیں۔ ہمیں معلوم ہو ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں نمازی اللہ کے حضور مناجات کرتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ اگر ترجمہ نہیں یاد تو یہ خیال کر لیں ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، ہم عام جگہ پہ نہیں ہیں۔ اللہ جو احکم الحاکمین ہے، حاکموں کا حاکم، مالک کائنات، رب العالمین، اس کے حضور جھکے ہوئے ہیں، یہ خیال ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ اور وسوسے آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ نماز ہوتی ہے۔ بعض کا شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے تمہاری نماز کیا ہے، وسوسے ہی آتے رہتے، چھوڑ دو نماز۔ اگر چھوڑ دی تو شیطان کامیاب۔ نماز نہیں چھوڑنی، پڑھتے رہنا جیسے بھی پڑھی جاتی ہے۔ کوشش کرو وسوسے نہ آئیں، آتے تو انہیں جٹلانے کی کوشش کرو، پھر بھی آتے نماز نہیں چھوڑنی، نماز پڑھتے رہنا ہے۔ بالآخر نماز کی برکات سے، وساوس سے اللہ جان چھڑا ہی دے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو رحمان کے بندے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتیں اپنے رب کے حضور قیام اور سجود میں گزارتے ہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہم مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں، ہم حنفی کہلاتے ہیں، آپ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ رات عبادت میں 40 سال تک آپ کے بارے میں بھی ہے۔ اور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں بھی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، یعنی رات عبادت میں گزاری ہے، پوری رات عبادت میں گزاری ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو آپ کے ساتھ ہی ایک یہودی کا مکان تھا۔ تو یہودی کا بیٹا وصال کے اگلے دن کہنے لگا اپنے باپ کو کہ ابا جان، ہمارے ہمسائیگی میں جو ہمارے ہمسائے کا گھر تھا وہاں ایک درخت رات کے وقت نظر آتا تھا، آج وہ نظر نہیں آ رہا۔ باپ نے کہا بیٹا وہ درخت نہیں تھا، مسلمانوں کے امام تھے جو کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے۔ تو نے سمجھا وہ درخت تھا، آج ان کا وصال ہو گیا ہے، وفات پا گئے، اس لیے وہ نظر نہیں آ رہا۔ یعنی ایسے ہی ہمارے بزرگان دین عبادتیں کرنے والے ہیں، تو ہم 5 وقت نہ پڑھیں، ہمارے لیے تو اتنی آسانی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کر لیا، اور پھر جس نے فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی ایسے ہے کہ پوری رات عبادت میں گزار لی، قیام کر لیے پوری رات کا۔ کتنی خوشخبری ہے۔ اس کے ساتھ بھی جس حد تک ہو سکتا ہے نمازیں پڑھتے رہیں، نوافل کی ادائیگی کرتے رہیں۔ حدیث پاک کے مطابق حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کی کثرت کی وجہ سے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے،
اس کا ہاتھ بن جاتا ہو جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی اس کے ہر کام میں، ہر عضو میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ ہاتھ بننے سے مراد ہے جب وہ کام کرے گا اللہ کی مدد شامل ہوگی، دیکھنے سے مراد ہے دور تک دیکھ لے گا کہ اللہ کی مدد شامل ہوگی، کانوں میں وہ اچھی اچھی باتیں بھی سنے گا اور دور سے بھی باتیں سن سکے گا، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ یعنی نوافل کی کثرت سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور رحمان کے بندوں کی تو شان ہی یہ ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے بندے اپنے رب کے حضور کبھی سجدہ کر رہے ہیں، کبھی قیام کر رہے ہیں، ایسے ہی پوری راتیں گزار دیتے ہیں۔ ہم گناہ گاروں کے لیے کہ ہم جماعت کے ساتھ دونوں نمازیں، باقی تینوں بھی، پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں۔ یہ بھی حدیث پاک میں من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ٹھنڈی نمازیں یہی عشاء اور فجر کی نمازیں، نمازیں پڑھنے سے اللہ جنت بھی ادا کرتا ہے اور فرض کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے۔ تو ساتھ نوافل جس حد تک ہو سکتا ہے، شب بیداری کے کم از کم یہ ہے کہ کم از کم جو وطروں کے بعد ہم 2 نفل پڑھتے ہیں، یہ چلو کیا قائم مقام ہو جاتا ہے تہجد کے، مگر تہجد کی تو بڑی فضیلت ہے، اللہ جنت میں محل عطا فرماتا ہے تہجد پڑھنے والوں کے لیے۔ تو رحمان کے بندے عبادت میں راتیں گزارتے ہیں۔ پھر آگے ہے والذین یقولون، پھر عبادت میں گزار کر بھی تکبر نہیں کرتے، اور رات عبادت میں گزار کے صبح آگے تکبر کے ساتھ سب کو بتاتے نہیں ہیں ہم نے تہجد پڑھی ہے، ہم نے راتیں عبادت میں گزاری ہیں، ہم اتنے عبادت گزار ہو گئے۔ اگلی صفت یہ ہے والذین یقولون، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ یعنی عبادت کرنے کے باوجود عبادت پر تکبر نہیں ہے، نیک عمل پہ تکبر نہیں ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اللہ کے حضور پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ان عذابہا کان غراما، یہ تو ہلاک کر دینے والا ہے، جہنم کا عذاب بندے کو ہلاک کر دے گا، یعنی جو جہنم گیا وہ ہلاکت میں پڑ گیا۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک یہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے، برا مقام ہے، ٹھہرنے کی جگہ اچھی نہیں ہے، بہت بری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو آدمی فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے دعا کرے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے بچا لے آگ سے، 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اگر اس دن کو اس کا وقت آخر آ جاتا ہے تو اللہ اسے جہنم سے محفوظ فرما لے گا، جنت عطا فرما دے گا۔ اسی طرح مغرب کے بعد جو پڑھے گا تو اگر رات کے دوران اس کا وقت آخر آ جاتا ہے تو اللہ اسے جہنم سے بچا لے گا۔ کتنا آسان وظیفہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ 5 جگانہ نماز پڑھے، اور فجر کے بعد اور مغرب کے بعد کسی سے بات کیے بغیر، یعنی کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے یہ پڑھ لے، 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے، اللہ رحمت فرماتا ہے اسے آگ سے بچا ہی لیتا ہے۔ مغرب کے بعد پڑھنے سے اگر رات کے وقت جانا تو ہے، رات یا دن پتہ نہیں کون سا وقت، اللہ خیر کا لائے، ہمیں ایمان نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، تو 5 جگانہ نماز پڑھنا بھی معمول بنائے، یہ وظیفہ بھی اپنا لے، آسان سا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ تو جو 7 مرتبہ دن کو پڑھے، دن کے وقت اگر وقت پورا ہوتا ہے شام سے پہلے تو اللہ جہنم سے بچا لیتا ہے۔ مغرب کے بعد پڑھے تو پوری رات کے دوران اگر وقت آخر آ جاتا ہے اللہ جہنم سے بچا لیتا ہے۔ اللہ ہمیں رحمان کے بندوں کی صفات اپنی زندگی میں لانے کی، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے ہمیں بچائے۔ وما علیہ